دوستو، دنیا میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کی گردش میں بھی اپنی چمک نہیں کھوتی۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کریں گے جن کا ذکر نہ صرف تاریخ کے صفحات پر روشن ہے بلکہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی ان کی پاکیزگی اور عظمت کی گواہی دی گئی ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیل بائی سدرا۔ ان کا نام ہے مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، ایک ایسی خاتون جنہیں اللہ نے چن لیا اپنی خاص قدرت کے اظہار کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ایک پوری سورہ ان کے نام پر ہے، سورہ مریم؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی ماں نے انہیں اللہ کی نظر کر دیا تھا۔ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری خدمت کے لیے آزاد کرتی ہوں، اسے قبول فرما۔ یہ دعا تھی اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ مریم علیہ السلام کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی، نبی زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں۔ جب بھی زکریا ان کے پاس محراب میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل پاتے۔ پوچھتے، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ فرماتی، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ان کی اللہ سے قربت اور پاکیزگی کی نشانی تھی۔ پھر آیا وہ عجیب و غریب لمحہ۔ اللہ نے ان کی طرف روح القدس جبریل علیہ السلام کو بھیجا، ایک مکمل انسان کی شکل میں۔ مریم گھبرا گئی۔ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ لیکن جبریل نے فرمایا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، میرے بیٹا کیسی ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ اور پھر بغیر کسی مرد کے مس کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب وہ اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے ان پر تہمت لگانا شروع کر دیا۔ اے مریم، تو نے بڑا عجیب کام کیا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور پھر وہ معجزہ ہوا جو تاریخ میں بے مثال ہے۔ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے چند دن بعد ہی جھولے میں بات کی۔ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔